مہمان خصوصی جو چلے گئے میرے سامنے تشریف فرما کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب گلگت بلتستان کے نوجوانوں اور اس صوبے کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے گلگت بلتستان کے مستقبل کے مہمانوں، گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے منتظمین عہدیداران، میں آپ سب کو سب سے پہلے گلگت بلتستان کی آزادی کا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج سے کئی برس پہلے ہمارے آباء و اجداد نے یہ محسوس کیا کہ 14 اگست 1947 کو چونکہ پاکستان معرض وجود میں آیا، کیوں نہ ہم گلگت بلتستان کی ڈوگرا رجیم کو ختم کریں، کیوں نہ ان کو اس علاقے سے بھگا کر آزادی لے۔ اس جذبے کے تحت کیونکہ ایک عالمی سازش وہاں پہ ویسے پہلے سے موجود تھی، رشیا اور برٹش کا آپس میں روس چائنا تک جانا چاہتا تھا۔ بہت سارے حوالے ہیں، یہ ڈیبیٹیبل ہیں، جا کے پڑھیں تاریخ کی کتابوں کو۔ یہاں پہ کچھ دوستوں نے کہا 1948 کو آزاد ہوا، کچھ نے اپنی تقریروں میں کہا 1947 میں آزاد ہوا۔ تو بھائی یہ کب آزاد ہوا تھا گلگت بلتستان؟ آپ تھوڑی سی تاریخ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ آج کا جو دین ہے یہ آپ کو دعوت فکر دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے تاریخ کو پڑھیں، آپ کن حالات سے گزرے، آپ کی فور فادرز نے کب آزادی لی، کیسے آزادی لی۔ بہرحال 1 نومبر 1947 کو ڈوگرا رجیم کے خلاف گلگت میں بغاوت ہوئی اور سٹنگ گورنر گھنسارا سنگھ کو وہاں سے بھگایا گیا، اور 47 میں گلگت کی ٹیریٹریز آزاد ہوئی، جس میں گجر تھا، ہونگا، نگر اور گلگت تھا، لیکن بلتستان آزاد نہیں ہوا۔ 1947 میں گلگت کے علاقے آزاد ہوئے اور 1948 میں جا کے 1 سال بعد پوری جدوجہد کے بعد بلتستان آزاد ہوا۔ 47 میں گلگت، 48 میں بلتستان، اور پھر جا کے 1952 میں دارل و تانگیر، چونکہ پاکستان علاقے تھے، وہ تو اس کسی بھی رجیم کا حصہ نہیں تھے، انہوں نے کبھی کسی تسلط کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور 52 میں جا کر دارل و تانگیر کا بھی انتظامی الحاق ہوتا ہے اس خطے کے ساتھ۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 47 میں گلگت ڈویژن، 48 میں بلتستان ڈویژن، اور 52 میں جا کر دارل و تانگیر بھی اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ 3 اکائیاں 3 مختلف وقتوں میں مل کر ایک خطہ بن جاتا ہے جس کو ہم گلگت بلتستان کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم اپنے گھر سے دور دراز، میں 14 سال 18 سال بعد 14 سال بعد کراچی گئے تھے۔ ہم جب یہاں پہ تھے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، اور ہم بہت سارے سوالات یہاں پہ اٹھائے گئے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا کہتا ہوں میرے نوجوانوں، آپ کا پوٹینشیل متنازع نہیں ہے، آپ کی صلاحیتیں متنازع نہیں ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل رکھا ہے وہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے۔ آپ کی زمین کا کیس اقوام متحدہ میں ہے، آپ کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا پوٹینشیل متنازع نہیں ہے۔ آپ کسی پنجاب کے نوجوان سے، سندھ کے نوجوان سے، خیبر پختونخوا کے نوجوان سے، بلوچستان کے نوجوان سے پیچھے نہیں ہیں۔ آپ نے زندگی کے میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ آپ کی بیٹیوں نے، آپ کی بچیوں نے ماؤنٹ ایورسٹ پہ جا کر پاکستان کا پرچم لہرایا ہے۔ آپ کے جنرل ہدایت نے 11 کور کو کمان کیا ہے۔ آپ کے افضل شگری نے اسی سندھ پولیس پر رول کیا ہے۔ آپ کی جی ایم سکندر نے پنجاب بیوروکریسی کو چلایا ہے۔ آپ کی شاہد اللہ بیگ نے وفاقی بیوروکریسی کو چلایا ہے۔ آپ 18 لاکھ کی آبادی کا رکھنے والا علاقہ، اس وقت سرونگ 4 جرنیل ہیں۔ آپ مجھے دکھائیں پاکستان کے کس ایسے خطے سے 4 جلنے ہیں جہاں آبادی 14 لاکھ۔ میرے دوستو، آپ کا پوٹینشیل متنازع نہیں ہے، آپ کے نوجوانوں میں بڑی صلاحیتیں ہیں۔ آئین کا مسئلہ حل ہوتا ہے، پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ کرتے ہیں، اس خطے کے نوجوان سٹرگل کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ مقدم ہے، لیکن اس وقت آپ کے ماتھے پہ جو مستقبل کے سنہرے خواب ہیں، ان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ریسرچ میں، تحقیق میں، تعلیم میں مقابلے میں آگے بڑھیں۔ آپ پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر اپنے خطے کا جو نام ہے وہ روشن کریں۔ یہ آپ کا تقاضا ہے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو، ان کے سارے منتظمین کو، کہ انہوں نے اچھا بہترین ماحول کے اندر آپ کو جمع کیا۔ یہی سے محبتیں پنپتی ہیں،
یہی سے رواداری بڑھتی ہے۔ میرے دوستوں، آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ ہم مل بیٹھتے ہیں، شکیال سے آگے جاتے ہیں تو ہم تقسیم ہو جاتے ہیں فرقوں میں، قوموں میں، لسانیات میں اور ڈویژن میں۔ کیا قباحت ہے کہ ہم جا کے یہ ماحول گلگت بلتستان میں نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح مل بیٹھ کے گلگت بلتستان کو تعمیر و ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹوریزم کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہونے کے باوجود کیا ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں نہیں بنتی کہ اپنے خطے کا امن خود قائم کریں؟ کیا ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں نہیں بنتی کہ ہماری یونیورسٹی فرقے کے نام پہ، مذہب کے نام پہ 3 مہینے بند ہو جاتی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس خطے کے پیس کے لیے وہاں جا کے اسٹرگل کریں؟ کیا یہ ذمہ داریاں نہیں بنتی کہ کل زندگی کے میدانوں میں جا کے گلگت بلتستان کے اندر پیس مینٹین کریں اور جس شعبے میں آپ جاتے ہیں وہاں ایمانداری اور محبت کا ثبوت دیں؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ یہاں سے جا کے اس علاقے کو سنبھالیں؟ کوئی نہیں آئے گا، آپ نے اس خطے کو امن کی طرف لے کے جانا ہے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ گلے شکوے، یہ شکایات یہ ہوتی رہیں گی، لیکن اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے گلگت بلتستان کو امن کا گہوارہ بناتے ہوئے جو ڈائیورسٹی ہے وہاں پہ اس کو اپرچونٹی میں بدل لیں۔ خدا کی قسم وہ خطہ مستقبل کا سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے۔ میں آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے برسوں، یہاں خدا کے گزرنے کا بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔